الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته أحبابه وخدامه وأولياء ملته وعلماء أهل السنة وجماعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا وحافظا وشاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله ایمان کی دو
ایمان کی دولت صدقے کا گوہر ہے ایمان جسے کہیے وہ نام عمر ہے ایمان کی دولت کعبے میں نماز ادا کعبے میں نماز ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا سمر ہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا سمر ہے ایمان کی دولت حمد و سلام تمام حاضرین محبت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا لسان عظیم حدیث میں ہم سب کو اشرف المخلوقات کو پیش کروایا نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تربیت و تسلیم کی امت میں پیدا کروا کر لسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ یکم اور مقدم کرام شہادت کا دن ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ جرنیل صحابی اور داماد مولا علی سسر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی مولا عمر بن خطاب دے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت واقعہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر اپنی رضا کا اظہار کیا کہ میں ان پر راضی ہوں اور یہ مجھ پر راضی ہیں اور ان کے لیے میں نے وعدہ کر لیا ہے ایسے باغوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان باغوں میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ان پر راضی ہے اور یہ اپنے اللہ پر راضی ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، زکات ادا کرتا ہے اس کے احکامات کو بجا لا کر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، عمرہ کرتا ہے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن نمازی یہ صبر نہیں رکھتا کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو چکی ہے، حاجی یہ صبر نہیں رکھتا، اس کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا کہ وہ حج کر کے آیا ہے اور اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی ہے،
اور زکات دینے والا اس کی زکات کا اس بندے کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جو اس نے زکات ادا کی ہے اس کے ذریعے اللہ اس پر حاصل ہو گیا ہے. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا, وہ اپنے اللہ پر راضی ہو, اللہ ان پر راضی ہو گیا وہ اپنے اللہ پر راضی ہو گیا. دوسرا مرحلہ دیکھیے کہ انسان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکات ادا کرتا ہے, صدقات و خیرات کرتا ہے اور بہت سے نیک اعمال کرتا ہے. یہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ جنت حاصل کر لے, وہ جنت حاصل کر لے. اس کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا مجھے جنت ملے گی, روزہ رکھوں گا مجھے جنت ملے گی, زکات ادا کروں گا مجھے جنت ملے گی, صدقات و خیرات کروں گا مجھے جنت ملے گی, کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حج کروں گا مجھے جنت ملے گی. اس کو لالچ ہوتی ہے, اس کو لالچ ہوتی ہے, لیکن اس کے پاس سبق نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, ہم نے ان سے وعدہ کر لیا جنات کا, باغوں کا, تجری تحتها الانہار, کہ جس کے نیچے نہریں بہیں گی. ایسے جنت, ایسی باغ, ایسی نعمتیں کہ جن کے نیچے نہریں. آپ اندازہ لگائیں کوئی ایسا باغیچہ ہو جس پر ہمیشہ پانی لگتا رہے, کیا وہ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ کبھی نہیں سکتا. ایسا باغ جس کو ہر ٹائم پانی لگتا رہے وہ کبھی نہیں سکتا. اور دو جنتا ملیں گیا جنہ کے تھے ہر میرے نہر بہنے گی, ہر وقت نہر بہنے گی. ایسی جنتوں کو ملے گی, ایسے باغات ملیں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہیں گی. وہ نہریں, وہ باغات صحابہ کرام کو ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا, مولا کیا وہ لوگ اس باغ میں ایک دو مہینے رہیں گے یا سال دو سال رہیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں, سال دو سال کی بات نہیں ہے, سال دو سال کی بات یا ایک دو صدیوں کی بات نہیں ہے, بلکہ ہم نے ان سے کہا خالدین فیہا ابدا, اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. انسان جتن کرتا ہے, کوششیں کرتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے, لیکن اس کو پکا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرے گا, نیک اعمال کرتا رہا, اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بارش کا فاصلہ رہ جائے گا. اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوگا کہ وہ جنت کی بجائے جہنم میں چلا جائے گا. ایک بارش ایک بارش کا فاصلہ رہے گا, وہ جنت کی بجائے جہنم میں چلا جائے گا. اور ایک وہ بندہ ساری زندگی اس نے برے اعمال کیے, ساری زندگی اس نے نیکیاں نہیں کی, گناہ کیے, لوگوں کو تنگ کیا, مال غصب کیا, قتل و غارت کی, ہر قسم کا برا کام کیا, اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس سے کچھ ایسا کام دے دے گا کہ وہ جہنم کی بجائے جنت میں چلا جائے گا. خالدین فیہا ابدا, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنم میں چلے جائیں گے, اس کے بعد اللہ کے فرشتے موت کو ایک مینڈے کی, ایک ٹوٹے کی شکل میں لے کر آئیں گے اور جنتیوں اور جہنمیوں کو آواز دیں گے کہ ذرا ادھر جھانکو. جہنم یہ سوچے گے کہ شاید ہمارا بلاوا آ گیا ہے, ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے لگے ہیں. لیکن نہیں, فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلائیں گے جنت اور جہنم کے درمیان اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا.
اور وہ اعلان کریں گے آج کے بعد کوئی موت نہیں، جو جنتی ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جو جہنمی ہے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ آپ کی زندگی ہے۔ اس کے اندر آپ اللہ کو عزت نے فرمایا کہ دنیا کھیل کود کر ایک ذریعہ ہے، دنیا کو شیطان لوگوں کے سامنے زینت بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں کہ یہ دنیا عارضی مکان ہے، فانی ہے، فنا ہو جانے والا ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایسا مقام آئے گا جو ہمیشہ کا مقام ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جو جنت میں جانا ان صحابہ کرام کے لیے بہت عظیم کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے انسان سارا دن کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسی طرح کی نہیں، سارا دن کوشش کرتا ہے لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی دین کی طرف آؤ، عبادات و ریاضات کی طرف آؤ، کامیابی تمہارے پیچھے آئے گی۔ ہم کامیابی کی طرف دوڑ رہے ہیں، کامیابی ہماری طرف دوڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دین کی طرف آؤ، میری عبادت کرو، کامیابی تمہاری طرف آئے گی۔ خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، ایسی نہریں کہ جن کے نیچے، ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں ہیں، اس میں شامل کیا جائے گا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جب وہ حضرت الحرام خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات عطا فرمائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کے اندر وہ ساری صفات موجود ہے جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے، لیکن میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کون سے ایسے کلمات ظاہر ہوئے جو کہ قرآن پاک کے مطابق تھے؟ آپ کے قول کے مطابق کئی ایسے آیات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علیہ السلام کی طرف سے نازل ہوئی، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے پہلے جاری ہوئی۔ جس طرح کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں اور مومنین کے لیے، مومنات کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے جنت میں جانا اسی میں ہے جو حضور علیہ السلام کا غلام ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، جو حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتے، ان کے لیے جنت نہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے، ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ان سب کے لیے جنت ہے۔ اس لیے سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تجھ سے جنت سے کیا مطلب جدی دور ہو، تجھ سے جنت سے کیا مطلب جدی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو حضرت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو 4 درجات فرمائے ہیں، جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ نبی میں 1,24,000 تمام انبیاء کرام آ جاتے ہیں، صدیقین میں صحابہ کرام آ جاتے ہیں، شہداء میں اہل بیت آ جاتے ہیں، صالحین میں اللہ تعالیٰ کے تمام اولیاء آ جاتے ہیں۔ جو ان لوگوں کی پیاری کرے گا، جو ان لوگوں کو مانے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور لوگ ان کو مانیں گے. جو لوگ انعام یافتہ ہیں ان لوگوں کو ماننا ہمارا فرض ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم عطا فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرو گے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے ڈر سے سگ سے ہے مسلط مجھ کو, اور میری گردن میں تو ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے ڈر, تیرے غلام, ڈر سے سگ, تیرے غلاموں کے بھی غلام, ہم تو ان کو بھی ماننے والے تھے. میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. آپ کے غلاموں کے آج تک جو آقا علیہ الصلوۃ کے غلام چلے آ رہے ہیں ہم تو ان کے بھی غلام ہیں. حضور علیہ الصلوۃ کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر 25 لاکھ مربع میل کے حکمران جن کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے عرض کیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب, یا اللہ اسلام کو تقویت دے, اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت السلام کی دعا قبول فرمائی, دعا قبول فرمائی. اس سے پہلے آقا السلام ایک مرتبہ جبل احد پر گئے. جبل احد ایک پہاڑ ہے جو آقا السلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے, حضور سے والہانہ پیار رکھتا. حضرت آقا السلام نے فرمایا اے جبل, اے پہاڑ رک جا, کہ تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے, ایک صدیق بھی ہے اور دو شہید بھی ہیں. آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ یہ لوگ شہید ہونا, یا کہ جبل احد بھی اللہ کے نبیوں سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ لگنے والے منسوب ہونے والے وہ ہر شخص کے ساتھ پیار کرتا ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتا ہو. آقا علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. تو فرمایا تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ ابھی 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے, 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے, اور دیکھا گیا کہ ابھی تو مسلمان بہت کم ہیں. تو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. تو ابو جہل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضرت السلام کو ستانے لگ پڑا, ستانا شروع کر دیا, پریشان کرنا شروع کر دیا, اور آقا علیہ السلام خاموش رہے. جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اطلاع کی عظیم ترین مرتبہ پر فائز کیا ہے. آج لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. حضرت حضور علیہ السلام کو مکہ کے پتنوں نے اور مکہ کے جو چوکری ہیں انہوں نے بڑا ستایا, لیکن آقا علیہ السلام نے سامنے کی, کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے اطلاع کے عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا. آقا علیہ السلام نے اٹھنا لگا, ابو جہل واپس چلا گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا شکار کر کے واپس آئے. شکار کر کے جس وقت واپس آئے تو ابو جہل کی لوڈی نے بتایا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے وہ کیا کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یا والدہ زندہ ہوتے تو کبھی بھی ابو جہل نہ ہوتے. لیکن حضور علیہ السلام خاموش رہے. آقا علیہ السلام خاموش رہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ اس وقت شکار کر کے آتے تھے تو سیدھا بیت اللہ جا کے طواف کرتے تھے, لیکن اس مرتبہ بیت اللہ نہیں گئے بلکہ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اپنا تیر اور کمان ابو جہل کی سر پر مارا, لہو لہان کر دیا اور کہا ابو جہل اب بتا کیا معاملہ ہے تیرے ساتھ, تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیوں کیا. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چچا بن کے نہیں آیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام بن کے آیا.
تو ادھر بیٹھنے میں کچھ لوگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے امیر حمزہ ہوش کر، آرام سے بات کر، تجھے پتہ نہیں کس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ابو جہل نے جواب دیا، حضرت امیر حمزہ نے یہ ان کو جواب دیا خاموش رہو، یہ میرا اور ابو جہل کا معاملہ ہے، مجھے پتا ہے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا ہے، خود بھی اقرار کر لیا کہ میں نے کتنا ستایا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا، اگر آج کوئی اور ہوتا تو مجھے زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ خاموش رہا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لہو لہان کیا اور آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے آگے۔ اس وقت دیکھا آقا علیہ السلام کعبہ اللہ کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو نے کون سے لوگوں کی فریاد رسی کی، آج میرا مجھ کو دیکھ، آج اگر میرا ماں باپ زندہ ہوتا تو ابو جہل کو بتاتا، آج میرا دکھ دیکھ، مجھ سے پہلے کئی نبیوں کو دکھ دیے گئے، کئی قوموں نے اپنی نبیوں کو دکھ دیے، لیکن میرا تو مجھ سے بہت بڑا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ بات سنی تو رونے لگ پڑے۔ آپ اندازہ کریں جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے گئے ہیں، پہلی مرتبہ جس وقت کعبہ اللہ کی زیارت کرتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال آ جاتا ہے، ان کی کتاب کھل جاتی ہے اور کعبہ اللہ کا غلاف پکڑ کر روتے ہیں، کعبہ اللہ کا غلاف پکڑ کر روتے ہیں، سسکیاں لگاتے ہیں، ہچکیوں میں آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے مولا آج معاف کر دیں، کیونکہ اللہ کا گھر دیکھ کر ان کے سامنے اپنا سارا نامہ اعمال آ جاتا ہے، اپنا اور یہ سارا نامہ اعمال آ جاتا ہے کہ ہم نے پہلے کیا کمایا، ہم نے کیا کیا، کیا بویا اور اب ہم آگے جا کر کیا اس کو کاٹیں گے، ان کے سامنے سارا اعمال آ جاتا ہے۔ جس وقت سارا اعمال آتا ہے تو اس وقت ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ میں پاپی شرمندہ جو تھا تو بریا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے سارے نامہ اعمال اس آ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گنگناتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دستے سے ہاتھ دراز کرتا ہے، اے مولا آج معاف کر دے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت آقا علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سے ہاتھ کر رہے ہیں، اے مولا آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے میرا کچھ دیکھ کر ابو جہل کو کوستے، ابو جہل کو برا بھلا کہتے، ابو جہل کی خبر کہتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ سنا اور آقا علیہ السلام کی بات کرنے سے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کیجیے، آج میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں، آج میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کر کے آیا ہوں، وہاں سے اللہ کے رحمت للعالمین۔ اچھا اگر اس کا بدلہ چکانا ہی ہے تو میرا کلمہ پڑھ لے، میرا بولیے میں زور لگا رہا ہوں تو آپ بھی زور لگائیں، میرا کلمہ پڑھ لے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اب کہہ رہے میں تو کافروں میں بھی اعلان کرایا ہوں کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بن کے نہیں آیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برہان بن کے آیا ہوں، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو کافروں میں بھی اعلان کرایا ہوں، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر چکا ہوں، حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر چکا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اس وقت ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اللہم اعز الاسلام بالعمرین، دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو
تقویت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ تو جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات میں جس وقت دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی دعا اللہ کی بات میں خاص ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اسی وقت پورا فرماتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، جس وقت اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتی دعا جس طرح لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خاص ہوتی ہے دعائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اللہم اعز الاسلام بالامرین، لیکن احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ دعا آپ علیہ السلام نے خاص کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانگی تھی۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا کس طرح قبول کی؟ دارالندوا میں میٹنگ ہو رہی تھی کہ کون ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کے آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ قتل کر کے آئے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آج میں لے کے آؤں گا، کوئی بڑا کام نہیں، میں لے کے آؤں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، تلوار میان سے باہر ہے اور راستے میں ایک صحابی ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور کہنے لگے اے عمر خیریت ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں نور مصطفیٰ کو بجانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے فرمایا اے عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لے، وہاں تو سر لیے نہیں جاتے بلکہ ادھر تو سر جھکائے جاتے ہیں، ادھر تو سارے جھکائے جاتے ہیں، ادھر سر لیے نہیں جاتے۔ کہنے لگا آج تو میں اس دور تو جا آؤں گا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ وہ لوگ کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھوٹوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو ناگوار کیوں نہ لگے، اگرچہ کافروں کو۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوٹوں کے ذریعے بجھا دیں، لیکن اللہ رب العزت کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ یہ کافروں کو ناگوار کیوں نہ لگے، اگرچہ کافروں کو یہ ناگوار کیوں نہ لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اپنی بہن کے گھر گئے، دیکھا بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہن بھائی مسلمان ہو چکا ہے، ان دونوں کو مارا پیٹا۔ اس وقت مارا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بہن بتاتی ہیں کہ یا اللہ آج اسلام کو تم نے دیا ہے، جان تمہیں دی ہے، ایمان تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل کر لیا ہے، جان جاتی ہے تو جائے ایمان نہ جائے، مار کھائی لیکن اس تک نہ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بہن خیریت تو ہے، تو بھی اس ماں کے پیٹ سے جنمی ہے، میں بھی اس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، آج ہمارا جسم کوئی الگ ہو گیا ہے، تو عمر فاروق کی ماں اگر میں زمین پر کوڑا مار دوں تو زمین تیر واپس نکال دے، اگر میں آگ کو حکم دے دوں کہ مدینہ طیبہ کے اندر نہیں آتا تو جہاں سے آگ شروع ہوئی تھی واپس اسی طرف بھاگ جائے، لیکن آج میں نے تجھے مارا ہے تو نے اس تک نہ کہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فرماتی ہیں کہ آج جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا، جو مذہب مجھے آقا علیہ السلام نے ایمان کا عطا فرمایا کوئی اور نہیں عطا فرمایا، کوئی چیز کا مزہ اس میں نہیں حاصل ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا مزہ اور ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزہ اور ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزہ اور ہے، جس کے بارے میں حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے کہ عشق سلامت کوئی
دل غیرت ہوئی ہو جس منظر پہ شک پچارے ایمان میں خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل بابو تیرا ایمان دھروئی ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی اے عمر بے شک تم مسلمان دل سے پیدا ہوئے میں بھی مسلمان دل سے پیدا ہوئی ہوں لیکن جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا کیا گیا ایک تیرے پیغام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کل آپ کو پہلے پڑھتی پڑی سی میں نے سنا آپ کی بہن نے فرمایا نانا اے دل سناوانی پہلے وہ غسل کر پاک ہو صاف کپڑے پہن پھر سناوانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا پاک ہو صاف ہو نئے کپڑے پہنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنایا دل کے ایمان کی شمع روشن ہوئی اور فرمانے لگے اے میری بہن جس طرح میں کافروں کے بچوں نکلتے تیرے قرآن ہم نے اپنے بچوں نکال کے آخر صلاۃ السلام کی پچھاڑی چلا کر آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور ایک صحابی آئے کہنے لگے ہیں کہ جب صاحب عمر فاروق اپنی تلوار کو میان سے باہر کر کے آ رہے تھے حیرت ہو گئے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں مرنا ہاں کوئی مکے کا جنا ہے لیکن میں بھی کٹ نہیں ہوں میں بھی اللہ کا شیر ہوں میں بھی اللہ کا شیر ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھی شیر ہے اور اللہ کے نبی کے بھی شیر ہے آپ فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے نبی کا شیر ہوں عالم عمر فاروق اگر بھلائی کی نیت کے نال آیا ہے تو آمنا و صدقنا عالم و سال مرحبا اگر برائی کی نیت سے آیا ہے تو اگر میں اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے کھینچ کر اس کا سر نہ اتار تو مجھے امیر حمزہ کس نے کہنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس صحابی کے اندر جوش پیدا ہو صلاۃ السلام تک بات پہنچی آقا صلاۃ السلام نے فرمایا خیر ایک بار کی شور پہ آیا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق آ رہے ہیں تلوار لے کے آ رہے ہیں آقا صلاۃ السلام نے فرمایا خیر ایک آن لوگ خیریت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوان ہم لے کے آ رہی ہیں اللہم اعز الاسلام بالقرآن آپ اندازہ لگاؤ ابو جہل کو سارے لوگ ابو جہل کے نام کو جانتے ہیں لیکن اصل نام کو کوئی نہیں جانتا ان کا اصل نام سی عمر بن حشام عمر بن حشام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی یا اللہ یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو تقویت دے یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیہات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پوری فرمائی یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اندر ناز میں چاہتے تھے نخرے میں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کو کہتے تھے اوے تسی نے حضور دے صرف مرید ہو تسی نے صرف حضور دے مرید ہو میرے تے اللہ تعالیٰ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو مان کے لیا ہے میرے تے اللہ دے حبیب نے اللہ کو مان کے لیا ہے لہذا میں مرید مصطفیٰ کے میں مراد مصطفیٰ یہاں اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشر کرنے سے جنت کو ہم کا امانہ الحمدللہ